بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 44 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز میں تشہد کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم مختلف احادیث پڑھیں گے جن میں مختلف الفاظ سے تشہد کو بیان کیا گیا ہوگا، لیکن پھر ان میں سے ہم کون سی تشہد کو کس وجہ سے لیں گے، وجوہ ترجیح کیا ہوں گی، تو وہ بیان کرنے کے بعد مذہب احناف کی روشناس جو بات ہوگی وہ کر دی جائے گی۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے احادیث کی قرات کر کے ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر جو تبصرہ ہوا وہ بھی کر لیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں باب التشہد فی الصلاۃ، یہ باب نماز میں تشہد کے بارے میں ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ انها كانت تتشهد فتقول التحيات لله الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین السلام علیکم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد اور انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جب سیدہ التحیات پڑھتی تو مذکورہ الفاظ ادا فرماتی۔ اب وہ ان کا میں اگر ترجمہ کروں تو زبان، جسم اور مال کی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی قابل عبادت نہیں، وہ ایک ہے اور لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے نبی محترم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، ہم بھی اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو۔ اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری انہ سمع عمر بن الخطاب علی المنبر يعلم الناس التشہد ويقول قولوا التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے جناب ابن شہاب اور انہوں نے عروہ بن زبیر اور انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر لوگوں کو یہ الفاظ التحیات سکھاتے سنا۔ التحیات تمام مالی، زبانی اور جسمانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اے نبی کریم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انہ کان یتشہد فیقول بسم اللہ التحیات للہ والصلوات للہ والزاکیات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین شہدت ان لا الہ الا اللہ وشہدت ان محمد رسول اللہ یقول هذا فی الرکعتین الاولیین
ويدعو بما بدأ له إذا قضى تشهده فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدأ له فإذا أراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بیان کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر سے جناب نافع نے خبر دی کہ وہ اتحیات میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع تمام مالی زبانی اور جسمانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے محترم نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو۔ میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اور میں نے گواہی دی کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کرتے کہ یہ تحیات پہلی 2 رکعتوں میں ہے، اور پھر جو دعا چاہتے مانگتے، پھر جب سلام پھیرنے کا ارادہ ہوتا تو کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی۔ اس کے بعد پھر سلام پھیرتے، اور دائیں طرف سلام کے وقت اگر امام ادھر ہوتا تو اس کے سلام کا جواب دیتے، ورنہ بائیں طرف سلام کے وقت اس کا جواب دیتے۔ قال محمد التشہد الذی ذکر کلہ حسن وليس يشبه تشہد عبد اللہ ابن مسعود وعندنا تشہدہ لأنہ رواہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ العامۃ عندنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جن تشہدات کا ذکر ہوا وہ تمام اچھی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تشہد مروی ہے ان کے ہم پلہ یہ والی تشہدات نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی تشہد وہ ہے، کیونکہ انہوں نے مذکورہ الفاظ جو ان کی حدیث میں ہیں وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے ہیں، اور ہمارے نزدیک اکثریت کا جو عمل ہے وہ اسی پر ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تشہد کون سی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں قال محمد اخبرنا محل بن محرز السبی عن شقیق بن سلمة بن وائل الاسدی عن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ذات يوم ثم أقبل علينا فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على عباد الله الصالحين اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں محل بن محرز سبی نے شقیق بن سلمہ بن وائل الاسدی سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو ہم السلام علی اللہ کے الفاظ کہا کرتے۔ آپ نے ایک مرتبہ نماز ادا فرمانے کے بعد ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا السلام علی اللہ نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، ہاں یوں کہا کرو تمام مالی زبانی اور جسمانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی محترم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قال محمد وكان عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ یکرہ ان یزاد فیہ حرف او ینقص منہ حرف۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی تشہد لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تشہد کے الفاظ سے کوئی لفظ کم یا زیادہ کرنا ناپسند سمجھتے تھے۔
امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التحیات کے مختلف الفاظ مختلف صحابہ کرام سے منقول فرما کر ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی الفاظ کو افضل قرار دے دیا۔ احناف کے ہاں انہی الفاظ کو پڑھا جاتا ہے، اور التحیات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جو ہے، التحیات عبداللہ بن مسعود والی کی جو افضلیت ہے، اس کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کئی ایک وجوہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ التحیات کئی وجوہ سے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تشہد کی وجہ دوسری تمام مروی تشہدات پر یہ ہے کہ ترمذی نے اس روایت کو تشہد کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی اصح حدیث کہا ہے، اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی اکثریت کا عمل بھی اسی پر ہے۔ پھر انہوں نے ایک روایت جو ہے وہ بیان کی ہے اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو عرض کیا کہ تشہد کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فرمایا ابن مسعود کی مروی تشہد کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ طبرانی نے معجم میں بشیر بن مہاجر انہوں نے ابو ہریرہ اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تشہد سے زیادہ اچھی کوئی تشہد نہیں سنی، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ تشہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر فرمائی ہے۔ اور خطابی کہتے ہیں کہ رجال کے اعتبار سے مشہور تر اور صحیح ترین تشہد وہ تشہد ابن مسعود ہے، اور ابن المنذر اور ابو علی الطوسی نے کہا کہ ابن مسعود کے تشہد کئی وجوہ پر روایت کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تشہد کے بارے میں روایت شدہ احادیث میں یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے تشہد پر اکثر اہل علم کا عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فعل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ تشہد کے بارے میں اہل کوفہ کی ابن مسعود سے اور اہل بصرہ کی ابن عباس سے روایت شدہ حدیث سے کوئی دوسری حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان کے بیٹے طاہر کہتے ہیں اور امام نووی نے کہا کہ محدثین کرام کی صحت کے اعتبار سے متفق علیہ حدیث ابن مسعود ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے۔ اب بزار نے کہا کہ تشہد کے بارے میں صحیح ترین حدیث وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور آپ سے 20 طریقوں سے مذکورہ روایت وہ ذکر کی گئی ہے۔ پھر دوسری وجہ دیکھا جائے تو اکثریت نے یہی کہا کہ زیادہ مضبوط اور سند اور رجال کے اعتبار سے زیادہ مشہور اور اصح اس سے بڑھ کر اور کوئی روایت نہیں ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہی سب سے زیادہ اصح ہے، یہی رجال کے اعتبار سے مضبوط ہے، کیونکہ ان سے روایت کرنے والے ثقہ حضرات نے اس کے الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں کیا، جبکہ دوسری روایات میں ان میں اختلاف موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ الفاظ تشہد خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ کیے، جیسا کہ طحاوی شریف میں ہے کہ یزید بن اسود نے ابن مسعود سے بیان کیا کہ میں نے تشہد کے کلمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک ایک کلمہ کر کے سیکھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تشہد سکھائی اور لوگوں کو سکھانے کا حکم بھی دیا، یہ بات کسی دوسرے کے متعلق منقول نہیں ہے۔ اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کے راجح ہونے کی وجوہات ہیں، وہ اگر خلاصہ کلام کے طور پہ بیان کی جائیں تو یہ بھی ہے کہ یہ تشہد متن اور سند کے اعتبار سے اصح اور محفوظ تر ہے۔ اسی طرح جو خواب بیان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواب میں صحابی کو تشہد پڑھنے کا جو فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تشہد کا فرمایا، اور صحابہ کرام تابعین اور اہل علم کا عمل بھی اسی تشہد پر ہے۔ پھر یہ تشہد خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا واسطہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک ہی کلمہ بتا کر یاد کرائی۔ اسی طرح اسی تشہد کو دوسروں کو سکھانے کا حکم بھی دیا۔ یہ ان وجوہات ترجیح میں سے جو ہے، ان وجوہات ترجیح کی وجہ سے
جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشہد ہے وہ احناف کے نزدیک دیگر تشہدات سے افضل ہے، تو لہٰذا احناف نے اسی وجہ سے اسی تشہد کو نماز کے لیے اولا قرار دے کر عمل کیا ہے۔ تو بہرحال جی یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی تشہد بیان کی، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد کی دیگر تشہدات پر فضیلت کیا ہے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔